کافی ہیں، مثلا امداد کن از رنج و غم آزاد کن، شاد کن لکھا، ایسا نہیں، میں صحیح پڑھتا ہوں، مجھے سب یاد ہے کہ کیا پڑھ دیں. امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر. یہ پڑھتے. اب اس کو کہا کہ یہ شرکیہ اور اس لیے وہ کافر ہوگا، شرک مشرک ہے، ایسی بات نہیں کوئی. ٹھیک ہے، میں بھی کہتا ہوں ایسا نہیں کہنا چاہیے، نہ پڑھنا چاہیے. مگر جب ان کے علماء سے پوچھا، انہوں نے کتابیں لکھی، انہوں نے کہا جب ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد کریں، ہمیں پتہ ہے کہ مدد اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا. بالکل کتاب میں لکھی، جاہلوں کو گمراہ کر دیا، خود بچے ہوئے ہیں وکیلوں کی طرح، بالکل دامن بچایا. اگر عالم پکڑے وہ فوراً کہتے ہیں کہ توبہ توبہ، رسول اللہ نے کیا مدد کرنی، مدد تو اللہ کرتا. وہ کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مدد کر یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کر، ہمارا مدعا صرف توسل ہوتا، ہم دعا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کر دو. تم زندگی میں مانتے ہو کرتے تھے، ہم اب بھی کہتے ہیں کہ آپ کو فرشتے پہنچاتے ہیں، ہماری درخواست چلی جائے گی، حضور خوش ہو کر ہمارے لیے دعا کر دیں. اب اگر دعا کی حد تک بات ہو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نیک آدمیوں سے دعا کراؤ. اس میں کوئی شرک ہے؟ زندوں سے کراتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بیچارے بعد میں بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے چلے گئے مگر اللہ کے رسول ہیں، درود شریف پہنچتا، بات ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں ہماری درخواست بھی اگر چلے جائے گی اور حضور یہ ہماری مدد فرمائیں گے، آپ کسی امیر آدمی کے پاس میری مدد فرمائیں، کوئی میرے پاس آ جاتا مولوی صاحب میری مدد کریں، وہ مدد ہے جو اللہ سے مانگی جاتی. کوئی خیال کیا کرے نا، وہ مدد ہوئی ہے جو بندے ایک دوسرے سے مانگ. یہ رسول اللہ سے مدد، بزرگوں سے مدد، ان کے علماء کہتے ہیں کہ ہم اتنا ہی مانتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں. اگر بات اتنی ہے تو اس کو ہم کفر شرک نہیں کہہ سکتے. یہ الگ بات ہے کہ ہم کہیں گے یار موت کے بعد اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ صحابہ نے کبھی ایسا. یہ بحثیں ہوتی رہیں گی مگر کافر مشرک کوئی نہیں ہوگا. یہ دل پر لکھ لیں کہ ان باتوں سے کوئی نہیں کافر مشرک ہوتا. یہ لوگوں نے بات کو طول دے دیا، بات کو لمبا کر دیا، ایسی نہیں بات. اور کیا کوئی بات ہے پوچھو. کافر والی بات آپ کوئی لائے، کافر میں بالکل ان گھروں میں سے ایک میں بھی کفر کی بات ہے، غلطی ہو سکتی، ہم کہیں گے اس کا یہ خیال نہیں درست. ہاں کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم میں ضعیف الحدیث ہیں؟ یہ میرے کسی دوست نے لکھ کر دیا. ٹھیک، امام اعظم. اب یہ میرے اہل حدیث دوست جو ہے نا، یہ کبھی کبھی یہ شرارت کرتے ہیں کہ امام اعظم تو رسول اللہ، ابو حنیفہ کو کہ امام اعظم کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو روزانہ لکھتے ہیں کہ قاری عبدالحفیظ صاحب خطیب اعظم، خطیب اعظم. بھائی رسول اللہ سے مقابلہ کیا، عقل کے اندھو. اب جب آپ نے اس کو کہا خطیب اعظم تو یہی ہے کہ یہ شہر کے بڑے خطیب ہیں یا اس وقت دنیا کے بڑے خطیب. رسول اللہ کا ذکر کہاں درمیان میں آ گیا؟ رسول اللہ کو تو مضبانتی ہے کہ ان کو تو زیر بحث ہی نہیں لانا چاہیے، وہ تو امام اعظم ہیں، نبیوں کے بھی امام. یہ بات تو عالموں کی ہو رہی ہے کہ جو امام ابو حنیفہ کے زمانے میں امام تھے، مالک، شافعی، احمد اور ابو حنیفہ، ان میں سے ان لوگوں نے سمجھا کہ ہمارے علم میں یہ ان میں سے امام اعظم ہے، بڑے امام. یہ خیال آپ بھی کہتے ہیں یہ قائد اعظم ہے. قائد اعظم رسول اللہ نہیں، حقیقت تو سب سے بڑے رہنما تو وہ ہیں. مگر پاکستان میں بھائی ہمارے جو تھے سیاسی لیڈر وہ قائد اعظم حملہ علی جناب حضور کو خام خواہ درمیان میں کسی لاتے ہیں شرارت کے طور پر. کوئی حنفی غریب نہیں کہتا کہ ابو حنیفہ حضور سے بڑے امام ہے. توبہ توبہ کہہ سکتے، حضور کے تو ادنا امتی ہیں. رسول اللہ کا نہیں مقابلہ، امت کے عالموں کا مقابلہ. تو اگر کوئی کہتا شافعی کہ ہمارے خیال میں امام شافعی امام اعظم کہتا رہے، اس کا حسنہ دان، ہم اس کو کوئی دان تو نہیں لگا. کوئی حنفی کہتا ابو حنیفہ امام. اور یہ ضعیف الحدیث کی بات بھی ہے کہ حدیث میں ضعیف. امام صاحب کے علم اور زہد اور تقوی پر کسی نے اعتراض نہیں کیا. بڑے بڑے ان کے دشمنوں مانا کہ یہ تو بات سچ ہے، پرہیزگار تھے، نیک تھے، عالم تھے بہت. پھر بھی یہ بعض لوگوں نے کہا کہ حدیث کے یاد رکھنے میں ان کے حافظ میں کمزوری تھی. کئی مرتبہ ایک حدیث شروع کرتے تھے، دوسری حدیث گڑبڑ ہو جاتی تھی. ذوف جو ہے نا حفظ کے میں تھا حدیث کے بارے میں. یہ بھی کچھ لوگوں کا خیال. کچھ لوگ زیادہ نہیں، ہم نے تو حدیث میں انہوں نے سکھا پایا. باقی جو ہے نا دیکھنے کی بات، جیسے ایک زمانے میں کسی نے مودودی صاحب سے کہا کہ آپ نے کہاں سے پڑھا. مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرا کام چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا. اس لیے میری سند کیا پوچھے، چھپا ہوا جو میرے نا دفتر ان سے پڑھ کر اندازہ کرو کہ مجھے کچھ آتا ہی نہیں. ابو حنیفہ کی فقہ کوئی آدمی پڑھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بیچارے کو کچھ آتا ہے. میں بیچارہ کہتا ہوں ورنہ میرا یقین ہے کہ اس پائے کا کوئی فقہ پیدا نہیں. ناراض نہ ہونا، بے شک کہہ رہے حدیثوں میں سے مجھے گن نہیں، میں نے ان کی فقہ پڑھی، ان کے مسائل دیکھے. یہ جیسے کہہ دیتے ہیں حقیقت الفقہ لکھ دی. اب میں نے اس پر جو تبصرہ کیا، یہ تازہ چھپائی سرور اعظم صاحب نے، پرانی تھی شرارت کے طور پر چھاپ دی کہ 500 مسئلہ فقہ کا غلط ہے. اور اس نے تازہ کتابیں منگوا کر نمبر بھی دیا کہ میں نے چیک کر لیا. اب میں نے ایک پورا خطبہ دیا.
اور وہ کتاب واپس اس کو بھیجی نشان لگا کر. اب میں نے پوچھا عمران لڑکے سے دی تھی؟ اس نے کہا شرم سے چپ ہو گیا. میں نے کہا جن کتابوں کے حوالے دیے وہاں لکھا کہ یہ نکاح جائز ہے، تم نے بنا دیا کہ فقہ کی کتاب میں لکھا ناجائز ہے. جائز کو ناجائز نکالو کتاب. اتنے جھوٹے. ہاں اس لیے اللہ کے بندو میں ان بحثوں میں نہیں رجا کہ حنفی ہے یا شافعی ہے یا اہل حدیث ہے، یہ بیچارے ملاؤں کی باتیں ہیں. میری بات آپ نے سن لی، میری سطح بہت بلند ہے، میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے، ایمانداری سے پڑھا، اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگالے کہ شیعہ کہاں سے چلے اور ان کا کیا. میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضل پیدا ہوں، ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ دکھا سکتے. باقی صحابہ کو برا کہتے ہیں جو انہیں پتہ چلا، کہنا ہی ہے نا، جنہیں پتہ چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے، ان کے بازو توڑا اور ان کے بچہ پیٹ سے گرایا، وہ کیوں نہ برا کرتے. اب یہ صحیح ہے یہ غلط، روتے ہیں آپ. کتابوں میں لکھا، آپ کہیں گے اس کی سند ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتبار کتابوں میں راویوں نے میرے بھائیوں لکھ دیا سب کچھ، اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. وہ کہتے ہیں وہی عمر ہے جس نے حضور کو کاغذ قلم نہیں دیا. آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ دوں، نکالو. وہ کہتے ہیں اپنی بخاری 6 جگہ لکھا. اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لیاؤ سامان، میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بعد گمراہ نہ ہو. کس نے اٹھ کر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے، ہمیں نہیں حضور کی تحریر چاہیے. کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حضرت اللہ کے رسول کی وصیت نہیں لکھنے دی. اب بات ذرا نہ آپ کھلوائیں، بس جو بات آپ کو سمجھا دی نا کہ ہر شخص بیچارہ پھنسا ہوا، وہ کچھ نہیں غریب کر سکتا. جو کسی نے پڑھ لیا اس کے دل میں بیٹھ گیا. یہ نہ کافر ہیں نہ بے دین ہیں، رسول اللہ کے دیوانے ہیں. اب جن غریبوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے حضور کے خاندان سے بعد میں بڑا ظلم کیا، بی بی فاطمہ روتی ہے ان کے ہاتھ سے مری، وہ کیوں نہ برا کہیں ابو بکر اور عمر کو. جن کو پتا چلا نہیں وہ تو اچھا سلوک کرتے، وہ غریب کہتے ہیں ان کی عزت کریں. یہ بیچارے بعد میں جو ہم پیدا ہوئے ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. لکھنے والے وہ بھی لکھ گئے، وہ علماء ان کو ممبروں پر سناتے ہیں کہ کون فاطمہ کے گھر پر آگ لے کر گیا تھا، جس نے دروازہ گرایا اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر گرا اور ان کا بچہ گر گیا، اس صدمے سے مری. یہ کتابوں میں درج ہے کہ حضرت عمر نے یہ کام کیا. وہ کہتے ہیں اس عمر کو کہتے ہو کہ نیک کو. اب جو یہ سنیں گا آپ جل پر آسرا کے وہ گالیاں نہیں دے گا تو اور کیا کریں. آپ کے علماء کریں گے یار یہ جھوٹی کہانیاں، وہ بھی سنی بات کہیں گے جھوٹی. موقع پر نہ وہ تھے نہ یہ تھے. لکھنے والوں نے ظلم بھی لکھ دیے، لکھنے والوں نے ان کے عدل بھی لکھ دی. بعد میں جو پیدا ہوئے غریب پڑھتے رہے، مگر یہ صبر کر جائیں، بالکل ایک دوسرے کو گلے لگا لیں کہ بھائی آپ نے جو سنا اس کو مانیں، ہم نے جو سنا اس کو مانیں. رسول اللہ کو تو سب مانتے ہیں، آؤ بھائی بن جائیں، مل کر رہیں. وہ بندے اچھے تھے یہ برے تھے، اللہ فیصلہ کرے گا. اس پر آ جائیں انشاءاللہ نا یہود نصارہ کچلے جائیں گے. اور اگر آپ نے یہ بحثیں چھڑی رکھی کوئی عالم مناظرے سے انہیں ختم نہیں کر سکتا. آپ آج سن لیں، میرا یہ ریکارڈ پہنچا دے، جو بندی ہو بریلی ہو شیعہ میدان میں آئے مجھے لے جائیں انٹرنیٹ پر، یہ سارے گروہ بیٹھ لیں، میں اکیلا ہی ہوں گا، منوا دوں گا کہ سارے اپنی اپنی ذات پر سچی. یہ کتابیں نکال لو. اب جس شیعہ نے یہ سنا کہ عمر نے یہ ظلم کیا وہ کیسے نیک کہے گا؟ کرو بات انصاف. اور جو کہتا وہ اتنا نیک تھا وہ برا کیسے کہے گا؟ مگر کتابوں کا کون فیصلہ کرے کہ ان میں سے کون موت میں رہے؟ یعنی ہم کہیں گے ہماری موت میں رہے، وہ کہیں گے ہماری موت ہیں. سب کے عالم تہجد گزار ولی روزے رکھنے والے بیچاروں نے جو سنا اس پر لگے ہوئے. خدا کے لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو سنا ہے لوگوں نے اس پر پھنسے ہوئے. کوئی بے دین نہیں مرنا چاہتا نہ کوئی برا. باقی جو پیٹ کی خاطر لڑا رہا ہے نا ذاکر وغیرہ اور ادھر ہمارے ملا، یہ تو بیچارے ان کا دھندا ہے، ان کی بات نہیں. عالم اگر کوئی وہ سامنے آئے میں اس سے بات کروں گا. کیا نکالو اپنی کتابیں. یہ ہدایت سے بڑی کوئی کتاب آپ کی ہے؟ کیوں اس میں لکھا ہے کہ شیعوں کے ساتھ رشتہ داری جائز ہے؟